بات کر لیتے ہیں آپ کی خوبصورتی، آپ کی سکن کیئر کے بارے میں. اور سکن میں آپ کو پتہ ہے گرمی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور صرف پاکستان میں اس وقت ٹمپریچر جو ہے وہ دن بہ دن نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ یورپین کنٹریز میں اور باقی جو دیگر کنٹریز ہیں وہاں پہ صورتحال کافی زیادہ تشویشناک ہے. اور اس حد تک گرمی پڑ رہی ہے کہ بس وہاں پر تو کچھ ہلاکتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں. بات جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور یہ سب انسان کی اپنی کی ہوئی غلطیاں ہیں جو کہ ہمارے آڑے آ رہی ہیں. بہرحال یہ بڑھتی ہوئی جو گرمی ہے ہم نے اپنے آپ کو اب اس سے چونکہ بچانا بھی ہے. اس میں پانی کا انٹیک کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اپنی سکن کے کیئر کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور پھر یہ دھوپ میں ظاہر ہے ہمیں نکلنا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. ہر وقت ہم دھوپ سے بچ کے تو رہ نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو بڑھتی ہوئی شدت ہے گرمی کی، یہ دھوپ کس حد تک ہارمفل ہے ہم سب کی سکن کے لیے، ہمیں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. اس میں فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے، الرجیز ہو جاتی ہیں بہت ساری قسم کی، اور پھر سکن برن بھی ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو اس بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت، اس لو سے، اس دھوپ سے بچانا ہے، اپنی سکن کیئر بھی کرنی ہے، خوبصورتی بھی اپنی جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. تو اس کے لیے آج خاص طور پہ اپنے مارننگ شو میں ان تمام تر باتوں کو مد نظر رکھنے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے معروف ڈرمٹولوجسٹ ڈاکٹر کنول جواد صاحبہ کو آج ہم نے انوائٹ کیا ہے. ڈاکٹر کنول ویلکم کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر کنول گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، اب باہر جو دیگر کنٹریز ہیں ان کو شاید اتنی عادت بھی نہیں ہے نا گرمی کی. ایگزیکٹلی. وہاں پہ ٹمپریچر اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے. اور دوسرا ان کا جو ٹمپریچر ہے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ 40 ڈگری ہونے کے چانسز ہیں، اور اسی سے پہلے سارے یورپ میں اسکولز بند ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کر دی ہے، ریڈ الرٹ ہو گیا ہے. لائک اس طرح کی کنڈیشنز ہمارے پاس 40 ٹمپریچر 45 ایون 50 بھی پاکستان میں ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں. میں نے ابھی 2 دن پہلے جب یہ دیکھا نا، میں نیوز پر دیکھ رہی تھی تو اس وقت میں ایسی اپنی فیملی میں بیٹھ رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا ان کو لاہور یا حیدرآباد بلانا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے ایگزیکٹلی. میں نے کہا ان کی گورنمنٹ کو چاہیے انہیں ٹکٹس کروائیں اور یہاں بھیجیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ایکچولی 45 46 اسی ٹیمپریچر میں شام کو اسپیشلی بیٹھ کے. ہاں جی. اور پھر انجوائے کروائیں انہیں گرمی کی. گرمی ہوتی کیا ہے؟ خیر گرمی ہے تو پھر ظاہر اسکن کے پرابلمس بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. ٹرو. الرجی ہو جاتی ہے، گرمی دانے نکل آتے ہیں، اور بڑے مسئلے مسائل ہیں. جی. کیا کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیں گرمی آبویسلی ایک ویدر ہے، اس نے آنا ہے اپنے ٹائم سے، اور اپنے ٹائم سے ہی جانا ہے. ہم لوگ جتنا بھی شور کر لیں گرمی ہمیں جلدی تو خیر بات کہہ کے جائے گی نہیں. اور لاہور میں خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی بڑی دیر تک، اکتوبر تک بھی اب تو رہتی ہے. ٹائم ڈیوریشن ہمارے ہاں یہ ہے کہ المیہ زیادہ ہوتا ہے، فلیکچویشنز اتنی ہیں پوری دنیا میں ویدر کو لے کے کہ اب ٹائم ڈیوریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. ورنہ سپٹمبر میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. گرمی کے ساتھ آپ کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو کچھ پروٹیکٹ رکھنے کے لیے، کچھ چیزوں سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود ایسے کچھ پریکاشنز لیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس پہنچنے کی نوبت نہ آئے. گرمی میں موسٹ کامنلی دیکھیں آپ کو جو پرابلمز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے سن برن ہونا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، آپ نہیں بچ سکتے گرمی سے. آپ کو سویٹنگ کی وجہ سے کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہو جانا، آپ کو ہیٹ ویوز کی وجہ سے اسکن ریشز پڑ جانا، بیکٹیریل انفیکشنز بڑھ جاتے ہیں، فنگل انفیکشنز بڑھ جاتے ہیں اس ویدر میں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، اسکن ڈرائینس کی وجہ سے آپ کی جتنی بھی چھپی ہوئی ہڈن بیماریاں ہیں وہ نکل آتی ہیں. ایگزیما ورس ہو جاتا ہے، سورائسس ورس ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی اگر آپ کو اسکن سینسٹیوٹیز ہیں تو وہ ورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کول رکھیں جتنا ہو سکتا ہے. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی شاور کم از کم 2 مرتبہ ضرور لینا ہے. اور کوشش کریں، آلدو کہ ٹینکیز سے پانی ٹھنڈا نہیں آتا، وہ تو خود لگتا ہے ڈائریکٹلی جہنم سے پانی چلا آ رہا ہے. تو وہ کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے شاور ٹیمپریچر نارمل کر کے شاور لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ضرور کوئی ایسا ڈیوڈرنٹ، پرسپائرنٹ، یا آپ نے کوئی ایسا پرکلی جو ہیٹ پاؤڈرز ہوتے ہیں اور ایسے بہت سارے اسپریز ہوتے ہیں وہ ضرور یوز کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کو وہ جو ایک دم آپ ابرپٹلی سامنا کرتے ہیں سورج کا تو آپ کو ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ کپڑے ایسے چوز کریں جو کہ لائٹ ہوں، لائٹ کلرز کے ہوں، لائٹ ان کا جو فیبرک ہو وہ سافٹ لان کا، سافٹ جو ململ ہوتی ہے، کاٹن ہوتی ہے، ایسے کپڑے پہنیں. اپنے آپ کو کور رکھیں، لیکن ایسی چیزوں سے کور رکھیں جو آپ کی باڈی پر ایچنگ یا ریش یا خارش نہ کروائیں. اس کے علاوہ باہر نکلتے ہیں، اگر آپ بائک یوز کرتے ہیں تو آپ نے ضرور کوشش کرنا ہے کہ یہاں تک گلوز پہنیں. اپنے آپ فیس ڈیفینیٹلی آپ ہیلمٹ سے. ایگزیکٹلی. وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر فل بازو بھی پہنے نا تو یہ ہاتھ ان کا باقی باڈی سے میچ ہی نہیں کرتا. اگر آپ نے اس گرمی
میں ہاف سلیوز پہن لی ہیں تو پھر تو آپ کا یہ اور باقی کا باڈی کا پارٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ کلر کے ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہیں اس ڈیوریشن میں اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں. گلوز پہنیں, اور اگر پاؤں میں بھی آپ نے شوز پہنے تو ضرور کاٹن کے ساکس آپ پہن سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گرمی آنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے پاؤں کو کور ہی نہیں کر سکتے. آپ کاٹن کے ساکس ضرور ویئر, اینکل جو ساکس ہوتے ہیں وہ اتنی گرمی نہیں محسوس کرواتے, آپ پہن سکتے ہیں ایزیلی. کپڑوں کا لائٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ واک کر کے کسی جگہ پر جا رہے ہیں تو آپ فزیکل سن پروٹیکشن لے سکتے ہیں, جیسے آپ نے چھتری امبریلا لی ہوئی ہو, اپنی آنکھوں پہ گلاسز لگائے ہوئے ہوں, تو یہ چیزیں آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے. اور سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ایگزیکٹلی اس ویدر میں, بہت سویٹنگ ہو رہی ہے. ہاں سویٹنگ ہوتی ہے. دیکھیں ایک تو گرمی ہے, آبویسلی ہم نارمل سویٹنگ کو تو روک نہیں سکتے ہونے سے, پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ سویٹنگ کو تھوڑا سا پریونٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ رات میں جب آپ سوتے ہیں شاور لے کے, ہمیشہ کوشش کریں رات میں شاور لے کے سوئیں. اس وقت آپ نے اپنا ڈیوڈرنٹ یوز کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, باہر نکلنے سے کچھ دیر پہلے جسٹ اپنا ڈیوڈرنٹ اسپرے کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, آپ نے لگایا, فوراً باہر نکلے, سویٹنگ ہو گئی, وہ یوز لیس ہو گیا. لیکن اگر آپ نے اوور نائٹ اس ڈیوڈرنٹ کو اسٹرے کروایا ہے تو سم ہاؤ آپ کی باڈی کا جو اڈور ہے, جو اسمیل ہے, وہ بھی کم ہو جائے گی, پلس آپ کی سویٹنگ کو بھی تھوڑا کنٹرول ہوگا. دوسرا ٹپ یہ ہے کہ آپ جب نہاتے ہیں تو کوشش کریں کہ پھٹکری جو ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر کے اپنے نہانے والے پانی میں شامل کر لیں. باتھ ٹب ہے, بالٹی ہے, ٹب ہے, جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں, آپ اس میں وہ پانی میں شامل کر دیں ہاف این آور بیفور. اس سے آپ کے پانی کا ٹیمپریچر بھی نارمل ہو جائے گا. وہ جو اوپر سے بہت گرم آیا ہے, اگر آپ اسے ہاف این آور بیفور کوشش کریں کہ نکال دیں پانی کو, تو وہ تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. دوسرا اس میں پھٹکری ایڈ کر دیں. اس سے بھی کافی حد تک آپ کی سویٹنگ اور آپ کی باڈی کا جو اڈور ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا. پرابلمز کافی ہو. بالکل. تو یہ کچھ دیسی چیزیں ہیں جنہیں آپ گھر میں آرام سے کر سکتے ہیں. تیسری چیز امپورٹنٹ, وہی جس پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, سن اسکرین کا. سن اسکرین آپ کو بہت سارے پرابلم سے بچا سکتا ہے. تو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے ہر ایکسپوز پارٹ پر سن بلاک ضرور لگا لیں. ٹھیک. اس سے آپ کافی حد تک جو ایک نارمل آپ کو فیس پہ اپلائی کرتے ہیں, نہیں, اپنے ایکسپوز پارٹس پہ, ایون نیک پہ, اپنے ہینڈز پر, پاؤں اگر کھلا چپل پہنا ہے یا سینڈلز پہنے ہیں یا شوز جو بھی پہنا ہے, آپ اپنے پاؤں پر بھی سن بلاک لگائیں. اپنی باڈی کے ہر ایکسپوز پارٹ پہ اپنے سن اسکرین لگانا ہے. تو آپ اپنی باڈی کو کافی حد تک ان چیزوں سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. سن برن کیا ہے, اس کی کیا ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں سن برن میں آپ کو سب سے پہلے اپنی اسکن پر ہلکی ہلکی سی خارش محسوس ہوگی. تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی اسکن ریڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ نے فوری طور پہ کوئی پریکاشنز نہیں لیے, اپنے پانی کو سب سے پہلے اپنے فیس کو ٹھنڈے پانی سے واش کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. اگر فوری طور پہ آپ کو لگے کہ آپ کی فیس پہ ایچنگ ہو رہی ہے ڈیو ٹو لائک کوئی بھی کاز ہو, آپ نے کوشش کرنا ہے ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونا ہے. کچھ نہ ملے, پینے والے پانی کی بوٹل اٹھا کے اپنے فیس کو واش کر لیں, اس سے کام ڈاؤن ہو جائے گا آپ کا فیس. آپ کو ریڈنس فیل ہوگی اپنی اسکن پر, ایچنگ فیل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اگر نہیں آپ نے دیکھا وہ کنٹینیوسلی سن برن ہوتا رہا یا آپ کی اسکن اوور سینسٹیو ہے, تھوڑا سا بھی سن برن ہوا تو ریڈ ہونے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ گرے ہوگی, اور گرے ہو کے وہ لاسٹ میں براؤن اور پھر بلیک ہو جائے گی. تو سن برن اکثر یہاں لوگوں کو ہو جاتا ہے, جس میں ایچنگ, ریڈنس, بلیک ہونا فیس کا, یہ سب کامن ہے. ایگزیکٹلی, وہ صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو فوری طور پہ جو آپ نے پریکاشنز لینے ہیں وہ یہ لینے کہ ٹھنڈے پانی سے واش کریں. واش کرنے کے بعد کوئی بھی اوور دا کاؤنٹر آپ کو ہائیڈروکارٹیسون کریم مل جائے, وہ آپ اپنے فیس پر اپلائی کریں, اور کوشش کریں کہ تھوڑی دیر دھوپ میں نہ آ جائیں. اگر ہے آپ کے لیے فیزیبلٹی تو اے سی کے سامنے اپنا منہ کر لیں, ٹھنڈا مطلب پنکھا چل رہا ہو, ایئر کولر ہو, جو بھی آپ کو اس وقت نیئر بائی فیسلٹی ہے, آپ اس کے سامنے اپنا منہ کریں. ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بعد آئسنگ کریں, اس سے بھی کافی حد تک آپ کا فیس ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آپ کی یہ علامات برقرار رہیں تو آپ گھر جا کر جو ٹماٹر ہوتا ہے اسے کاٹیے, اس کے سلائسز کیجئے, اور اسے بھی آپ لائٹ سے اپنے فیس پہ رب, وہ بھی سن برن کے لیے ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. بٹ پھر بھی اگر آپ کی علامات برقرار رہتی ہیں تو کوشش کریں کہ پھر ضرور اپنے ڈاکٹر کو دکھا لیں, کیونکہ سن برن سے برن ہوئی ہوئی اسکن اگر وہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ آپ کے نشان بہت لمبے ٹائم تک رہ جاتے ہیں. سو یہ اس کی علامات بھی ہیں, اور جو گھر میں آپ ٹپس کر سکتے ہیں, جو ٹوٹکے کر سکتے ہیں, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی اسکن اوور سینسٹیو ہے اور ٹالریٹ نہیں کرتی ایسی چیزوں کو, تو چھوڑیں ان ٹوٹکاز کو, امیڈیٹلی اپنے نیئر بائی جو بھی آپ کے کنسلٹنٹ ہیں, ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, آپ انہیں کنسلٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, فنگل انفیکشن آپ کو پتہ ہے ہڈن ایریاز میں زیادہ گرمیوں میں سویٹنگ ہوتی ہے, تو پھر خاص طور پہ جب خواتین ویکسنگ کرواتی ہیں یا لیزر یا کچھ بھی, تو اس کے بعد سینسٹیو ایریاز میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اس طرح سے مرد حضرات کے ساتھ بھی سیم یہ ایشو ہے, کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں فنگل انفیکشن کا مین کاز اس ویدر میں ہوتا ہے سویٹنگ, ابھی جیسے آپ نے بتایا.
پھر آپ کے جو پارٹس ہیں ان پر کنٹینیوسلی سویٹنگ ہو رہی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جم کیا, باہر سے آئے, آفس سے آئے, یا پھر اسکول, کالج, یونیورسٹی سے آئے, ابھی فوری طور پہ شاور نہیں لینا, جی بہت تھکے ہوئے, ابھی ہمت نہیں ہو رہی ہے, اسی سویٹنگ کے ساتھ اے سی والے روم میں چلے گئے یا پنکھے والے روم میں چلے گئے, اور پھر اس کے بعد بھول گئے آپ 3-4 گھنٹے تک. اب کیا ہوا ہے, وہ جو سویٹنگ تھی اس کے ساتھ بیکٹیریاز بھی تھے, وہ آپ کی باڈی پر ٹھہر گئے, اس میں کہیں نہ کہیں اگر آپ کہیں ایکسپوز ہوئے ہیں فنگس کو تو وہ فنگس بھی تھی. اچھا ڈاکٹر, میں یہیں پہ آپ سے پوچھنا ہے, جو کہتے ہیں کہ پسینہ بہت زیادہ, کچن میں جب ہم خاص طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے فوراً آپ نے شاور نہیں لینا. ٹرو. باہر سے جب ہم گھر انٹر ہوتے ہیں بہت زیادہ سویٹنگ اگر ہوئی ہو تو کہتے ہیں کہ ایک دم سے شاور نہیں لینا. ٹرو, ایسے ہی ہے. کیوں؟ دیکھیں وہ ٹیمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ باڈی آپ کی ہیٹ اپ ہے, سویٹنگ ہو رہی ہے, اور سویٹنگ کے ساتھ اگر آپ ٹھنڈا پانی فوری طور پہ اس ہیٹ اپ باڈی پہ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, آپ کی باڈی کو نقصان دے سکتا ہے وہ. تو ایسے نقصان سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں گے, لیکن اس تھوڑی دیر ویٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 گھنٹے نکال دیں گے. آپ 15 منٹس نارمل ٹیمپریچر میں بیٹھیے, کچھ آپ کا آدھا پسینہ خشک ہو جائے, اور اس کے بعد آپ آرام سے شاور لے سکتے ہیں. بالکل. لیکن نہ شاور لینے کی صورت میں جو ہم اپنی بات کر رہے تھے, میں اسے کنٹینیو کروں گی, پھر آپ کو بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دس از دا لائک مین کاز کہ آپ کا فنگل انفیکشن پروموٹ ہوتا ہے, کیونکہ فنگس کو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا چاہیے جس میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہو, موئسچر زیادہ ہو, نمی زیادہ ہو رہی ہے اس جگہ پہ, وہ جگہ دبی ہوئی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح فنگرز کے بیچ میں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائٹ لوگوں کو پیچز بنے ہوئے ہوتے ہیں, کینڈیڈیاسس وہ بھی ایک فنگل انفیکشن ہے. اور گرمیوں میں موسٹ کامن ہو جاتا ہے, جو لوگ کنٹینیوسلی شوز پہنے رکھتے ہیں, لانگ ٹائم اسٹینڈنگ ہے, جن کی زیادہ گرمی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں بہت یہ پرابلم ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے بیچ میں سے انگلیاں گلنا شروع ہو گئی ہیں. وہ ایک فنگل انفیکشن ہے جسے کینڈیڈیاسس کہا جاتا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ہوا لگائیں. آپ کو شوز نہیں پہننے اس ڈیوریشن میں, آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جب بھی آپ اپنی فنگرز کو واش کریں تو بیچ میں کاٹن یا روئی لگا کے رکھیں, تاکہ انہیں ہوا ملتی رہے, اور اس کے اندر سے وہ جو ڈرائنس ہوگی تو فنگس کم سے کم ہوگی, اور پھر اپنی میڈیکیشن اپلائی کریں. نہ کرنے کی صورت میں وہ فنگس آپ کی پوری باڈی میں پھیل سکتا ہے. تو موئسچر کا ہونا یا نمی کا ہونا, گرمی کا زیادہ ہونا, سویٹنگ ہونا, شاور نہ لینا, اور اس چیز کو پروموٹ کرتے رہنا, فنگل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن دونوں کو پروموٹ کرتا ہے. پانی کا انٹیک بھی بتا دیں آپ کتنا ہونا بالکل. دیکھیں گرمی بہت زیادہ ہے, یہ لائک ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ پانی کا انٹیک ہر ویدر میں ضروری ہے. سردیوں میں آبویسلی ہم کم کر دیتے ہیں, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کی باڈی کا ایک ریگولیٹری سسٹم ہے. اس ریگولیٹری سسٹم کو پرسسٹ کرنے کے لیے, اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے. ایک وہ آپ کی باڈی کے بلڈ فلو کو مینٹین کرے گا, دوسرے نمبر پہ وہ آپ کی باڈی کی ڈی ہائیڈریشن کو دور کرے گا, آپ کی باڈی کے موئسچر کو مینٹین کرے گا. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی کا انٹیک ایک مناسب لیتے ہیں, لائک اس گرمی میں تو میں کہتی ہوں 2 سے 3 لیٹر پانی, کیونکہ ہمارا اتنا سویٹنگ کے تھرو بھی نکل جاتا ہے. اگر آپ 2 سے 3 لیٹر پانی ڈیلی کا پی رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو آپ کا بلڈ ہے اس میں کلاٹنگ ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں. آپ کا فلو بڑا اچھا ہوتا ہے, بلڈ پریشر آپ کا مینٹین رہتا ہے. جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے وہ ڈیلی بیسس پر اگر زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تو بھی آپ کے لیے بہت ہے. جن کو شوگر ہے ان کے لیے بھی, لیکن یہ میں سادے پانی کی بات کر رہی ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس پانی کو کمپنسیٹ کر لیتے ہیں کولڈ ڈرنکس کے ساتھ, مشروبس کے ساتھ, ڈفرینٹ ڈرنکس کے ساتھ, جوسز کے ساتھ نہیں. میں صرف سادے پانی کی بات کر رہی ہوں, بیکاز جتنے بھی آپ یہ لیتے ہیں کولڈ ڈرنکس, سافٹ ڈرنکس, جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں, یہ سب کے سب پانی کا نعم البدل نہیں ہے. ان کے اپنے نقصانات ہیں, ان کے اپنے پرابلمز ہیں. تو یہ صرف سادے پانی کی بات ہو رہی ہے. ہاں, اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں سکنجبین جسے ہم کہتے ہیں, لیمو پانی, اس کے ساتھ جو ہم ڈیٹاکس واٹر یوز کرتے ہیں وہ دونوں بہترین ہیں. ان دونوں کے اچھے نعم البدل ہیں. اگر آپ سے سادہ پانی نہیں پیا جاتا تو آپ ڈیلی بیسس پر اپنے لیے ڈیٹاکس واٹر بنا رہے ہیں. دس از لائک گڈ فار یو, آپ یوز کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر کنول آپ کے آنے کے لیے.